السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اصل میں ایک بہت اہم بات جو سمجھنے کی ہے، جو مدارس میں جن لوگوں نے پڑھا ہے انہیں بھی کبھی کبھی اس پر اشکال ہوتا ہے، تو اس کی وضاحت تھوڑی سی کی جائے۔ مجھے کہ مدارس میں 6 یا 8 سال کا نصاب مختلف جگہوں پر ہوتا ہے، اور اس میں اسلامی علوم کی چند سلیکشن کو پڑھایا جاتا ہے۔ ہر موضوع پر بہت تفصیل سے پڑھانا بالکل ممکن ہے نہیں، اس لیے کہ وقت کم ہوتا ہے۔ تو اگر آپ اس کا نصاب سامنے رکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایک بالکل مبتدی کو، جس کو عربی زبان سے مس نہ ہو، اس درجے کی استعداد پیدا کی جاتی ہے، جو اصل مقصود ہوتا ہے کہ وہ اپنے طور پر مزید مطالعہ کرنے کی صلاحیت پیدا کر لے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مدرسے میں سب کچھ پڑھایا جائے گا اور سب کچھ پڑھ کے آپ فارغ البال ہو گئے، اسی لیے یہ کہنا کہ مدرسے سے ہم فارغ ہو گئے، اس پہ ہمیشہ نکیر ہوئی ہے۔ یہ عام آدمی تو کہتا ہے، جو نیا طالب علم فارغ ہوتا ہے وہ بھی کہہ دیتا ہے اپنے آپ کو، لیکن یہ بالکل اس کو یہ کہنا کہ میں فارغ التحصیل ہو گیا، یہ جہل ہے۔ اور اس پر ہمیشہ مدارس میں بھی نکیر کی جاتی ہے۔ اساتذہ آخری دن میں بھی اس بات کی وضاحت کرتے ہیں کہ ہم نے صرف اور صرف آپ کو وہ بیسک آلات پڑھا دیے ہیں، سکھا دیے ہیں کہ جو علوم عالیہ یعنی پڑھا دیے، جو علوم عالیہ کے لیے معین و مفید ہوں گے۔ گویا آپ کو یہ استعداد دے دی گئی ہے، یا پیدا آپ کے اندر کر دی گئی ہے، صلاحیت پیدا کر دی گئی ہے کہ اب اگر آپ ان ٹولز کو یوز کر کے کسی بھی بڑی کتاب کو، کسی بھی ایک فیلڈ کو چوز کر کے آگے بڑھیں گے تو آپ یقیناً بڑھ سکیں گے۔ آپ کو اب اساتذہ کی ایسی ضرورت نہیں ہوگی کہ آپ انڈیپینڈنٹ مطالعہ نہ کر سکیں، ہر فیلڈ میں، جس فیلڈ کو بھی آپ اپنا مقصد بنائیں۔ لوگ عالم بننے کو ایکویٹ کرتے ہیں پروفیسر سے یا کنسلٹنٹ فزیشین سے، اگر میڈیسن کی ٹرم میں بات کی جائے، یا ایکسپرٹ سے، حالانکہ یہ سراسر غلط ہے۔ یہ وہ ایک کورس ہے کہ جو ایک 4 سالہ انجینئرنگ کا یا 5 سالہ میڈیسن کا کورس ہو، یہ اس کے ایکویولنٹ ہے۔ کوئی بھی شخص یہ مطالبہ نہیں کرتا، یہ دعویٰ نہیں کرتا، یہ اعتراض نہیں کر سکتا، نہ کرتا ہے کہ یار یہ MBBS ڈاکٹر ہے، اس کو یہ کام نہیں آتا۔ نہیں، آپ کو معلوم ہے کہ جب تک اس کے بعد وہ 1 سال ہاؤس جاب نہیں کرتا، مزید 2-3 سال اپنے آپ کو ٹریننگ میں نہیں لگاتا، پھر اس کے بعد وہ تخصص کرتا ہے، اسپیشلسٹ بنتا ہے، تب جا کے وہ کنسلٹنٹ بنتا ہے، اور پھر وہ اپنی اتھارٹی رکھتا ہے اور انڈیپینڈنٹلی جو چاہتا ہے فیصلے کرتا ہے، ود ان، ظاہری بات ہے، اپنے اس مینس کے اور ڈومین کے اندر رہتے ہوئے، گائیڈ لائنس کو فالو کرتے ہوئے، یا جو اس کی ریسرچ ہے اس کے لیے وہ ایکسپیرینس وغیرہ آپ کو سامنے رکھتے ہیں۔ اور جب مدارس کے اوپر نقد کرتے ہیں یا بات کرتے ہیں وہ لوگ بھی جو باقاعدہ کبھی کبھی مدارس سے پڑھ چکے ہوتے ہیں، تو ان کا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ مدرسے میں دیکھو ہمیں قرآن کم پڑھاتے ہیں، اور قرآن کم پڑھانے سے ان کی مراد یہ ہوتی ہے کہ گنتی کی ایک تفسیر جلالین پڑھا دیتے ہیں، اور بعض جگہ بیضاوی شریف پڑھا دیتے ہیں، اور بعض جگہ جو ہے وہ، بعض جگہ نہیں، وہ تو سب جگہ ہی ابتدائی قرآن کی جو ترجمہ ہے وہ پورا پڑھاتے ہیں، لفظاً اور گرامر کے ساتھ، اس کو تھوڑا سا بریک کر کے، اور اما پارے کی ترکیب پڑھا دیتے ہیں، تو باقی ترکیب تک۔ تو یہ ساری چیزیں تو آٹومیٹیکلی سمجھانے کے لیے کافی ہونی چاہیے کہ آپ کو وہ ٹول دے دیا گیا کہ اب آپ اس کی ترکیب مزید آگے کریں۔ قرآن کو جو آپ کو اسٹرکچرلی ٹرانسلیشن کر کے بتا دیا گیا ڈائریکٹ عربک سے، اب آپ اس میں غور کریں، محنت کریں اور آگے بڑھیں۔ تفسیر جلالین آپ کو پڑھا دی گئی کہ جو سال بھر میں مکمل کی جا سکتی ہے، اسی طرح تفسیر بیضاوی آپ کو پڑھا دی گئی، اس کے بنیادی آپ کو اندازہ ہو گیا کہ سردن بھی پڑھا جائے تب بھی کہ جو مشکل مقامات ہیں ان کی وضاحت ہو جائے، باقی آپ اس پہ ڈیولپ کریں۔ تو یہ تو احمقوں کی جہالت ہے کہ جو عالم بن جانے کے بعد سمجھتے کہ اب سب کچھ کر لیا، اور پھر پڑھنا پڑھانا چھوڑ دیتے ہیں، اس کے بعد اسی لیے فارغ ہو جاتے ہیں بالکل، اور حقیقت میں علم سے فارغ ہو جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں وہ بہت ساری چیزیں۔ اور میں خود بتا رہا ہوں کہ ہمارے یہاں ایک تو مدارس میں مسئلہ یہ ہے کہ شہری لوگ، پڑھے لکھے لوگ، وہ لوگ کہ جن میں زیادہ استعداد ہوتی ہے، اس لیے نہیں کہ وہ امیر ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ ذرا ایسی فیملی سے ہے کہ جہاں پر علم کا ایک دورہ ہے، لوگ پڑھتے پڑھاتے ہیں، علم کی بات ہوتی ہے، اور ان کے بنیادی مسائل
معاش کی تلاش اس طرح سے نہیں ہے کہ وہ فاقے کر رہے ہوں، اور دوسرے لوگ جو بیچارے گاؤں میں رہتے ہیں جن کی بہت ساری مجبوریاں ہیں، ان میں بڑے بڑے ذہین بھی ہوتے ہیں یقیناً، لیکن چونکہ ان کے ماحول میں یا ان کو سپورٹ اس طرح سے حاصل نہیں ہے، ان کی فکر شروع سے ہی کمانے پر لگا دی جاتی ہے، وہ چھوٹی عمر سے ہی دکانوں میں یا مختلف کھیتوں میں کاموں میں لگ جاتے ہیں، تو باوجود صلاحیت ہونے کے وہ آگے بڑھ نہیں پاتی، اجاگر نہیں ہو پاتی۔ اب ایسے لوگ آتے ہیں مدارس میں، اس لیول کے لوگ مدرسے میں پڑھنے کے لیے آتے ہیں، کیونکہ شہری لوگ نہیں جاتے ہیں مدرسے میں۔ کراچی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں خاص طور سے، اور پنجاب میں بھی آپ جا کے دیکھیے، شہر کے بہت کم پڑھے، اب تو ماشاء اللہ ٹرینڈ بدلا ہے پچھلے 20 سالوں میں، لیکن ہمیشہ یہ 70 سال 80 سال سے یہ رہی صورت کہ لوگ جاتے نہیں تھے۔ ایک وہ جو بودھ پیدا کیا اور نفرت ہوئی مدارس سے، ایک خلا پیدا ہوا، تو پڑھے لکھے لوگوں نے مدارس کو تو بالکل تج دیا، اور یہ چلے اس طرف جو مڈل کلاس ہوتی ہے، ایجوکیٹڈ لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے اب یہ ہوا کہ جو لوگ گئے ہیں ان کی صلاحیت کو اتنی ہی تھی، وہ بمشکل امتحان پاس کر کے نکل گئے، تو انہیں تو عالم کہہ دیتے ہیں BBS ڈگری کی طرح، لیکن آپ ان سے بات کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ بس یہ نام کے ہی عالم ہے، اور یہی ان کی صلاحیت ہے کہ وہ پورے قوم کا، پورے ملک کا سب سے لوئسٹ لیول کا یا بلو ایوریج لیول کا بندہ ہے، جس کو آپ نے ترقی دے کے اس سطح پر پہنچا دیا کہ وہ کچھ نہ کچھ کر لے، امامت کر لے، خطابت کر لے، نماز پڑھا دے، کچھ مسائل بنیادی بتا دے، بس اس سے زیادہ اس سے ایکسپیکٹیشن لگانا ہی خود حماقت ہے، اور اپنی عقلوں پر یہ خود دلیل ہے کہ ہم بالکل ہی فارغ ہو چکے ہیں سمجھ اور شعور سے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس میں پڑھے لکھے سمجھدار لوگ جاتے، اور پھر وہ اس میں سے گل کھلاتے اور بڑے زبردست کارنامے کر کے دکھاتے۔ تو مدارس کے نصاب میں جو پڑھایا جاتا ہے وہ ایک، اسی لیے کوئی عام عالم آپ سے بات نہیں کرتا اور نہیں کر سکتا، وہ اس لیے کہ اس کی وسعت ویسی نہیں ہے۔ ان میں کچھ ایکسیپشنلی بہت گڈ ہوتے ہیں، اور الحمدللہ اب ہو رہے ہیں مزید، جو آج کل پچھلے 20 سالوں میں جو لوگ پڑھا رہے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں، الحمدللہ یہ بہت ہی پازیٹیو چیز ہے۔ ورنہ جو لوگ اس سے پہلے پڑھتے رہے وہ علوم الدین میں بہت ایک بیسک ضرور درک رکھتے تھے، لیکن ان کی ساری صلاحیت بنتی تھی اس کے بعد کئی سال پڑھا لینے کے بعد۔ تو جتنے بڑے نام آپ سنتے ہیں علماء کے، یہ سارے وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے پھر اس کے بعد تخصص کیا، اسی لیے ہمارے مدارس میں یہ خود سیٹ اپ موجود ہے کہ انہی لوگوں میں سے سلیکٹڈ لوگ خود ہی آگے، جن کو محنت کرنے کا شوق ہوتا ہے۔ سمجھ لیجیے کہ 60-70% لوگ تو کسی نہ کسی مسجد میں، کسی جو ہے وہ مکتب میں پڑھنے پڑھانے میں لگ جاتے ہیں، اور باقی جو لوگ ہیں یہ سلیکٹڈ لوگ، یہ ان میں اچھے، مطلب یہ کہ تخصص کرنا ہے تو وہ 70% آپ سے مارکس مانگتے ہیں، ایوریج لڑکے کے نہیں ہوتے اتنے، وہ 50% پہ پاس ہو کے گھر چلا جاتا ہے، اس کے بعد وہ صرف مسجد میں امامت ہی کر سکتا ہے، قرآن پڑھا سکتا ہے، بہت اچھا، ایسے بھی لوگوں کی ضرورت ہے۔ لیکن وہ جو 30% لوگ ہیں یہ اب تخصص کرتے ہیں، فقہ میں، حدیث میں، تفسیر میں، مختلف عنوانات سے علم الکلام میں، اور پھر یہ آہستہ آہستہ آگے بڑھتے ہیں، افتاء کرتے ہیں، جن کو جس لائن کا ذوق شوق ہوتا ہے، یہ وہ کریم ہے جو اصل کام کرتی ہے۔ پھر ان میں سے کچھ آج کل تو الحمدللہ دنیاوی تعلیم بھی ساتھ ساتھ حاصل کرتے ہیں ہمارے جو دوست احباب ہیں۔ تو اسی لیے اس کو ایکویٹ کرنا کہ مدرسوں میں، یا یہ تان کرنا یا یہ بات کہنا کہ مدرسوں میں قرآن نہیں پڑھایا جاتا، یہ بہت سادہ بات ہے، بالخصوص ایسے لوگوں کے لیے کہ جن کو مدرسے سے کچھ تمسک بھی ہو، جاتے آتے بھی ہو، اور پڑھا ہو یا نہ پڑھا ہو مجھے نہیں معلوم، لیکن میرا گمان ہے کہ اتنا اندازہ تو ہر سمجھدار آدمی کو ہو جانا چاہیے کہ مدرسے میں قرآن نہ پڑھانے پر وہ کوئی الزام رکھے، جبکہ وہاں میں نے جیسا عرض کیا کہ وہ ٹول دے دیا جاتا ہے کہ جو اس میں سے اس کو پڑھنا چاہے عربی کی کسی شرح کو، اردو تو بات کی بات ہے، اردو بھی اس کو پڑھنا آسان ہوتی ہے، وہ تو عام آدمی بھی پڑھ سکتا ہے، عربی بھی کسی شرح کو وہ پڑھنا چاہے، تفسیر کو پڑھنا چاہے تو اس کے لیے بہت آسان ہے، اس کو معلوم ہے کہ کیسے پڑھنا ہے، پھر کہاں جانا ہے۔ تو اسی لیے ان چیزوں کو گڑبڑ نہیں کرنا چاہیے، اس سے جو تان مدارس پہ ہوتا ہے وہ اعتماد کو مزید خراب کرتا ہے، اور ہم اس میں کنٹریبیوٹ کرنے والے ہو جاتے ہیں۔ اور یہ میں مدرسے کے دفاع میں نہیں کہہ رہا، یہ میں اپنے اور آپ کے دفاع کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ علم اور اہل علم پہ ایسے تان کرنے سے اگر ہم کچھ لوگوں کو ملزم کر دیں گے
تو امت میں وہ خیر کبھی نہیں آئے گی جو ہم لوگوں کو جوڑ کے کرنا چاہ رہے ہیں. اور یہ تان چونکہ درست نہیں ہے، یہ تنقید درست نہیں ہے، اس لیے یہ عرض کر رہا ہوں. تنقیدیں بہت ساری ہیں مدرسے کے نصاب پر اور ان کے طریقہ کار پر، اور وہ لوگ کرتے ہیں اور لکھتے ہیں، بتاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، اس سے اختلاف نہیں، وہ ہونا چاہیے. یعنی ہم اس کے مخالف نہیں کہ مدرسے پہ یا اس پہ تنقید نہ کی جائے، لیکن ایک مثبت تنقید جس سے ہم اس میں اصلاح کا پہلو بھی رکھتے ہوں اور سجیشن دیتے ہوں، وہ بالکل اپنی جگہ ہے. لیکن یہ بات کہنا بالکل کہنا کہ دیز کیا آپ نے فرمایا کہ وچ interestingly enough are two subjects not taught in the madaris system properly. یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ پراپرلی سے کیا مراد ہے؟ تو کون سا سبجیکٹ ہے جو پراپرلی پڑھایا جاتا ہے؟ آپ کا جواب ہوگا فقہ. تو اس لیے فقہ سب سے اہم سبجیکٹ کے طور پہ پڑھایا جاتا ہے کہ مقصود ہی انسان کی زندگی میں عمل ہے. علم سے مقصود یہ ہے کہ آدمی عمل کرے، اور پریکٹیکلی اس کو فقہی مسائل ہی کی ضرورت پڑتی ہے. یہ بڑی بڑی لمبی چوڑی علمی مشکافیاں تو کبھی کبھی کرنا پڑتی ہے. صبح شام چلتے پھرتے میں نماز روزے کے مسائل، طلاق نکاح کے مسائل، خرید و فروخت کے مسائل، ایک آدمی کو کھیتی باڑی کرنے اس کے مسائل، پاکی ناپاکی کے مسائل، یہی درپیش ہوتے ہیں عام آدمی کو. اصل میں جب تک اپنے آپ کو اس دائرے پر لے جا کر نہیں رکھیں گے جس سے پوری دنیا کی اکثر آبادی متعلق ہے، ہمیں بات سمجھ میں نہیں آئے گی. ہم اپنے کمفرٹیبل کمپیوٹر کے سامنے بیٹھے ہوئے چائے کا اور کافی کا کش لگاتے ہوئے، وہ تو کسی اور کا بھی لگاتے ہیں، لیکن ایک سپ لیتے ہوئے آپ باہر خوبصورت سے ونڈو سے دور کے چھاؤں کے مزے لے رہے ہو، اور اس دوران میں تو آپ کو یہی سمجھ میں آنا ہے. یہی ڈسکشن ہم سارے کریں گے. یہ میں آپ کو نہیں کہہ رہا بھائی، ہم جنرل بات کر رہا ہوں، ہم پڑھے لکھے لوگوں کی بات کر رہا ہوں. ہم جو دنیا دار قسم کے لوگ ہیں، دنیا دار سے بھی مراد دنیاوی تعلیم یافتہ لوگ جو مدارس کے نظام میں اس طرح سے جا کے بیٹھتے نہیں ہیں، دیکھتے نہیں، یا دیکھتے ہیں تو جانتے سمجھتے نہیں ہیں. تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان کا کانٹیکس کیا ہے، کن لوگوں کے لیے کیا کیا جا رہا ہے، مدارس کا مقصد کیا ہے. اس سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم کہتے ہیں مدرسے سے میتھمیٹیشینس پیدا ہو جائے، تو ظاہر بات اس کے لیے اس کا وہ مقصد وہ نہیں ہے. مدرسے سے کوئی محدث پیدا نہیں ہوتا، محدث پیدا کرنے کے لیے مدرسہ بنتا نہیں ہے. اس کے بعد ہاں مدرسے میں پھر آگے تخصص، عالم بن جانے کے بعد تخصص میں حدیث کرے، پھر وہ محدث بنے گا، اس لائن پہ جائے گا. تو اس لیے اس پورے نظام کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس سے ٹارگٹ کیا ہے. یہ ایسے ہی کہ جیسے اس گروپ میں لوگ کہیں کہ اس میں کسی کو عربی نہیں پڑھائی جاتی، بھائی عربی پڑھانے کا گروپ نہیں ہے. یہی کہا جائے کہ یہاں پہ تو لوگوں کو تجوید نہیں آتی، اس کے لیے اس پہ محنت نہیں ہوتی، اس کے الگ دائرے ہیں. تو یہاں جو فوکس ہے اس فوکس کو رکھنا چاہیے. ایک صاحب نے بھی یہ بھی بات کہی، اس پہ بھی تبصرہ کروں گا کسی وقت. کبھی اس سے عمل نہیں، یہ گروپ عمل کے لیے نہیں، یہ علم کا ہے، سیکھنے سکھانے کا ہے یہ گروپ. اس میں تقاضا کرنا کہ لوگ عمل بھی کرنے لگے، نہیں، یہ عمل کے لیے یہ والا گروپ نہیں. آپ بنائیے، اس کی الگ بات کیجیے، اس کی اہمیت کا انکار نہیں ہے، بہت اہم ہے، بہت ضروری ہے، لیکن یہ اس کے لیے ہے نہیں. یہاں تو علمی اشکالات لوگوں کے ذہنوں میں جو آئیں، ایک تو ان کی علمی سطح کو تھوڑا سا بلند کیا جائے، ان کے ذہنوں میں جو اشکالات آئیں ان میں ہارمونی پیدا کیے جائے، آپس میں لنکڈ ہو چیزیں، لوگ ایک دوسرے سے کچھ نہ کچھ ریلیٹ کر سکیں. اسی لیے ان چیزوں کے فرق کو سمجھ کے بات کرنی چاہیے، ہر ایک چیز کے اس کے دائرے میں رکھ کے، ورنہ ہمیشہ یہ کنفیوژن رہے گی کہ ہم کر کیا رہے ہیں، کہاں کیا رہے ہیں. مثلا ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا 1 سال کا فوکس ہے قرآن، جس میں کورس کرایا جاتا ہے، یا 2 سال کا کورس ہے جو کرایا جاتا ہے، جو بھی اس کی ترتیب ہو. تو ایک آدمی ان سے سوال کرے کہ لیکن وہاں آپ حدیث نہیں پڑھاتے. بھائی وہ فوکس نہیں ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ حدیث امپورٹنٹ نہیں ہے یا وہاں فقہ نہیں پڑھاتے، وہ فوکس نہیں ہے. اس لیے کہ وہ ہمارا اس وقت ٹارگٹ، آپ ایک ٹارگٹ کو لے کے جب چلیں گے تو اسی کو پڑھائیں گے. تو اسی لیے اس طرح کے اسٹیٹمنٹ سے اوائڈ کرنا چاہیے تاکہ اس سے کنفیوژن نہ ہو. کہ بالخصوص اہل علم کی طرف سے جب ایسی کوئی بات آتی ہے تو وہ بہت سارے لوگوں کے لیے وہ ایک ٹول بن جاتا ہے یا حجت بن جاتی ہے، اور اس بیس پر وہ اس کو مس یوز کرتے ہیں اور غلط جگہ اس کو لگاتے ہیں. سارے اینگس کو، سارے اپنے کنسرنس کو ہمیشہ دائرے میں رکھ کے بات کرنا چاہیے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، کس کانٹیکس میں کہہ رہے ہیں، اور کن لوگوں سے کہہ رہے ہیں. یہ ایک ایڈوائس ہے، جزاک اللہ خیر. امید ہے کہ اس میں کوئی اگر طرف نوائی ہوئی ہو تو آپ کی کوئی گستاخی وغیرہ یا ایسا تو میں معذرت بھی خواہ ہوں، اس لیے کہ بہرحال آپ صاحب علم بھی ہیں اور ہمیں سب کو ادب بھی کرنا چاہیے.
لیکن یہ بات خالصتاً آپ سے میں نہیں کہہ رہا تھا، چونکہ ہم سب ایسا کر جاتے ہیں، اپنے لیے بھی ہے یہ بات اور دوسروں کے لیے بھی، کہ ہم باتیں کرتے ہوئے کبھی کبھی ان دائروں سے نکل جاتے ہیں کہ جو ہمارا دائرہ نہیں ہے تو ہم اس میں کیوں بات کریں. اس لیے یہ اگر لحاظ رکھا جائے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں اس کو سمجھے کہ ہم کس فیلڈ سے کیا بات کر رہے ہیں. جس کا جو دائرہ ہے وہ اس میں بات کرے گا. مدرسے میں ہم سیاست نہیں پڑھاتے، ظاہری بات ہے سیاست اس کا موضوع نہیں ہے، تو جس کا جو موضوع ہے اس کو. تبلیغ والے جو ہے وہ قرآن کی تفسیر نہیں پڑھاتے، وہ نہیں پڑھائیں گے اس لیے کہ وہ ان کا کام نہیں ہے. ان کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو تشویق دلائی جائے، شوق دلایا جائے، باہر نکالا جائے ان کو گھروں سے کہ مسجد آؤ، علم اور اہل علم کے ساتھ بیٹھو، اہل اللہ کے ساتھ بیٹھو، پھر تمہیں جس شعبے میں جہاں جانا جاؤ، لیکن نکلو، یہ سستی سے نکلو. ان کا کام ہے شوق دلانا، تشویق. مدارس کا کام ہے بنیادیں جو ہماری ہیں علمی ان کو مینٹین رکھ کے آگے بڑھانا، سکھانا، سمجھانا، اور اس بیس پر کچھ ایسے لوگ تیار کر دینا کہ جو اصلی کتابوں سے، اوریجنل سورسز سے پڑھ کے پڑھا کے آگے بتا سکتے ہوں، وہ اس دائرے میں رہیں گے. سیاسی جماعتوں کا کام تزکیہ اور یہ علم یہ نہیں ہے. ان کا کام ہے سیاسی طور پر امت کی رہنمائی کرنا، ان کو گائیڈ کرنا، مشورے دینا. یہ سب کام وہ بنیادی فرائض کے درجے میں جو ہے وہ تو کریں گے، لیکن ان کا یہ دعویٰ کرنا یہ بھی درست نہیں ہے، اور یا دوسروں کا ان پر اس پہ تان کرنا کہ جماعت اسلامی یا تنظیم اسلامی والے تزکیے میں کام نہیں کرتے، یہ ان کا کام نہیں ہے. ایز اے مسلم انہیں جتنا بنیادی طور پہ کرنا چاہیے وہ الحمدللہ کرتے ہیں، کہہ دیتے ہیں جو بھی انہیں کرنا ہے. تو اگر وہاں کوتاہی کرے تو آپ ضرور تان کریں کہ بھئی تم فرض نمازوں میں کوتاہی کر رہے ہو، یا بیسک تقوی کی، اخلاقیات کی، یہ تمہارے اندر کوتاہی ہے. لیکن ان سے یہ کہنا کہ آپ کے یہاں فقہ کا وہ علم یا حدیث کا وہ علم موجود نہیں ہے، اس پہ محنت نہیں ہوتی، وہ فوکس نہیں ہے. ہر ایک اپنے دائرے میں ہی کام کرے گا. ایک اسپیشلسٹ سے دوسری اسپیشلٹی کے بارے میں کوشش کرنا یہ بذات خود درست نہیں ہے. بہر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سمجھ و شعور عطا فرمائے.